السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آنکھ، کان اور دل کا کام، ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیے ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے یا نہیں، اور یقین مانی اگر ان کا صحیح استعمال کریں تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ خدائی اختیارات دیے جاتے ہیں وہ سب غلط ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اللہ کے رسول ان کو بتائیے، جو نہیں مانتے نا رب کی خالقیت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کے اختیارات کو، ذرا ان کو بتائیے کہ هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے۔ میں کہاں جی رہا ہوں اور میرے والد کہاں پیدا ہوئے، دادا کہاں پیدا ہوئے، اور پھر یہی نسلیں اپنی اپنی جگہ سے نکل کر کہاں کہاں جا کے سیٹل ہوتی ہیں، کہاں کہاں ان کا رزق ان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ میں جس شہر میں ہوں، اگر اس شہر میں کھانا پینا نہ ہوتا، یہ رزق کی سہولتیں فراہم نہ ہوتیں، تو میں شاید اپنے گاؤں میں یا اپنے چھوٹے قصبے میں یا اپنے ہی علاقے میں رہتا اور وہیں جیتا وہیں مرتا۔ مگر رب نے اسباب تیار کر رکھے ہیں۔ ان اسباب کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے تو اللہ کسی کے لیے وہ اسباب بہت ہی کھلے طور پر فراہم کر دیتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ ہے رہنے کی جگہ، یہ ہے وہ جگہ جہاں میں رہ سکتا ہوں، یہ ہے وہ ذرأ لکم فی الارض، ذرأکم فی الارض، اس نے تمہیں پھیلا دیا ہے، پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ بے آباد زمینیں آباد ہو رہی ہیں، اور جو آباد ہیں وہ نئی بن رہی ہیں۔ یہ ہے اس کا پھیلانا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں۔ انسان ہیں، نسلیں ہیں، معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں کہ میرے والد محترم اس علاقے کے تھے، اس ملک کے تھے، اور دادا محترم فلاں ملک کے تھے، وہ یہاں آئے، سیٹل ہوئے، بزنس کیا، اور اس طرح ہماری نسلیں چلیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس یہ اختیار ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ وہی رب ہے جو انسانوں کو پھیلا کے ان کے رزق کا سامان ان کو وہیں فراہم کر دیتا ہے۔ جس طرح اس نے ہمیں پھیلایا ہے، اسی طرح اللہ کل قیامت کو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کل قیامت کو ہمیں اکٹھا کر کے ایک میدان میں بھی کھڑا کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا۔ اس کا یہ فیصلہ ہے۔ جو اتنا کچھ پھیلا سکتا ہے وہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہے اصل سبق۔ بادشاہت اس کی مان لے انسان، اختیار اس کا مان لے، اور پھر اسی ایمان کی بنیاد پہ اس دنیا سے رخصت ہو، تو کل اللہ کے حضور جب کھڑا ہوگا تو یہی ایمان اس کو بچا لے گا۔ جو رحمان اس دنیا میں اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، اس کو ماننے پر اور اختیارات اسی کو تسلیم کرنے پر، کل وہ اسی بندے پر بڑا مہربان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، اگر تم اپنے باتوں میں، اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ مذاق ہے، استہزاء ہے۔ قرآن مجید ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بار بار حضرت انسان کو بڑے پیار اور محبت سے یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں آنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان جیسے اچانک کھڑے کھڑے فوت ہو جاتا ہے، لیٹے لیٹے فوت ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلتا، نہیں اسی طرح قیامت آ جائے گی۔ جس طرح موت کے لیے میرے پاس
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا کتنا وقت ہے. اسی طرح اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوتی ہے. ثبوت یہی ہے کہ اچانک ہی وفات ہو جاتی ہے. بہنی اسی طرح اچانک ہی قیامت آ جائے گی. مگر بار بار اس کا سوال کرنا، دین تو تنبیہ اس لیے کرتا ہے بار بار کہ اس دن کو یاد کرو، وقت کو یاد کرو. کسی موقع پر یہ جان وہ واپس لے سکتا ہے. عمل کا یہی وقت ہے، ماننے کا یہی وقت ہے، اللہ سے معافیاں مانگنے کا یہی وقت ہے. اور اگر اس وقت کو گنوا دیا تو پھر کل قیامت کو یا اچانک موت کے بعد بہت بڑی محرومی ہوگی. اس لیے یاد کرو، دین تو یہ باور کرانا چاہتا مگر اس کا مذاق اڑایا جاتا. کب آئے گی بھئی قیامت؟ آ نہیں رہی. کب آئے گی؟ سن رہے ہیں، آپ سے نہیں پچھلوں سے بھی یہ باتیں سنی ہیں، قرآن سے بھی سنی ہیں، مسلمان سے بھی سنی ہیں، مگر یہ آئے گی کب؟ نہیں آ سکتی. اس لیے کہ دنیا مذاق نہیں ہے بنانا. جس نے بنائی، جیسے بنی، یہ ہمیشہ کے لیے بنی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی مضبوط دنیا کو کیا آنن فانن میں خراب کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا؟ کون توڑے گا؟ جب اللہ کو میں نہیں مانتا تو پھر قیامت کو کیسے مانوں؟ کون توڑے گا کا سوال. بھائی اللہ توڑے گا، یہ میرا ایمان ہے. تم اگر نہیں مانتے تو یہ بات یاد رکھو کہ کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے اچانک کسی کو جب موت آ جاتی ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ کیسے آتی ہے وہ؟ کیا اس کا علم ہے تمہارے پاس؟ بہنی اسی طرح قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کب آئے گی. اس لیے اس کا مذاق نہ اڑاؤ. بات سچی ہے، ایسا ہی ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.